بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ناظرین السلام علیکم. آسٹریا کی ڈائری کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر شوکت اعوان آپ کے سامنے حاضر ہوا چاہتا ہے. پیارے ناظرین، پچھلے دنوں آسٹریا خصوصاً ویانا میں بڑھتے ہوئے جرائم ڈکیتی وارداتوں کے تناظر میں معاملات کچھ اس حد تک بگڑ گئے کہ کچھ غیر ملکی ڈکیتوں نے ویانا میں پولیس جنرل کے گھر دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کر ان کو ان کے قیمتی ساز و سامان سے محروم کر دیا. اس واقعے کے بعد پولیس جنرل ویانا نے جرائم کے بارے میں اپنا ایک خصوصی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریا خصوصاً دارالحکومت ویانا میں جرائم کا گراف حد سے زیادہ تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے. آسٹرین پولیس ویانا کے بڑھتے ہوئے جرائم کی مکمل روک تھام کرنے میں کئی سالوں سے ہمیں خاصی قاصر نظر آ رہی ہے. اب تو ویانا کے پولیس جنرل بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ کسی نے مجھ کو میرے گھر میں آ کے لوٹ لیا. پیارے ناظرین، لٹیروں کے تو کیا کہنے. لٹیرے تو ویانا میں ہر جگہ ہی موجود نظر آتے ہیں. آج کل اس ویانا کی دنیا کچھ الٹی ہی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اپنے اس الٹے پن کی وجہ سے شاید ویانا کے لوگ بھی اس الٹی سیدھی دنیا کو کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اس کا ادراک آپ کو کچھ اس شعر سے ہو سکتا ہے. دنیا نے اپنا چلن بیچ ڈالا، جنازے خریدے کفن بیچ ڈالا، دیے باغ ماں بن کے بلبل کو دھوکے، بہاریں جب آئیں چمن بیچ ڈالا. پیارے ناظرین، کفن بیچنے والے یہ غیر ملکی لٹیرے آج کل ویانا کے اکثر قبرستانوں، جن میں ویانا کا سینٹرل فریتوف اور ہرناز فریتوف شامل ہے، کی پرانی قبروں سے قیمتی سونے کے کراسز اور نوادراتی کتبے اور قیمتی پتھر چرا کر انہیں قیمتی داموں میں چیکوسلواکیا، رومانیہ اور پولینڈ میں بیچتے نظر آ رہے ہیں. ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آج کل ویانا کے قبرستانوں میں جو دہائی مچائی ہوئی ہے، پولیس اس سے مطلع ضرور ہے لیکن اس معاملے میں کوئی ایکشن لینے میں ویانا کی پولیس آج کل خاصی بے بس نظر آ رہی ہے. پیارے ناظرین، آسٹریا خصوصاً ویانا میں جو لوگ قبرستانوں، قبروں اور جنازوں کو یوں لوگ لوٹ رہے ہیں، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. عام طور پر آج کل ویانا میں لوگ اچھی خبروں کے منتظر ہیں. اچھی خبریں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار چاہیے، یہاں کے نوجوانوں کو معاشی سہولیات چاہیے، یہاں کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق ملیں، کیونکہ ویانا دنیا کی فرسٹ کلاس ڈیموکریسی میں شمار ہوتا ہے. اور ویانا ہی نہیں بلکہ پورے آسٹریا کا جو شمار ہے وہ دنیا کی فرسٹ کلاس ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے. لیکن اس اسٹیٹ میں آج کل جو سوشل فیسلٹیز نوجوانوں کو حاصل ہے، اس سے یہاں کا نوجوان طبقہ مطمئن نظر نہیں آ رہا. جہاں تک خبروں کا تعلق ہے تو اس بارے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سبھی منتظر ہیں اچھی خبر کے، مگر اچھی خبر کوئی نہیں.
آسٹریا میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا یہاں کا مثبت ٹیکس سٹرکچر بھی کنٹرول کرنے سے قاصر ہے۔ آج کل خصوصاً پاکستانی تارکین وطن کو بے روزگاری کے اسی مسئلے میں لپیٹا جا رہا ہے۔ بے روزگاری تو ایک طرف رہی، پاکستانی لوگوں کو ویزے کی جو مشکلات درپیش ہیں، ان مشکلات کو حکومت کئی معنی دے کر پاکستانی فیملیوں کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ بات پاکستانی ویزوں کی نہیں، بات بنیاد پرستی کی ہے، اسلامائزیشن کی ہے۔ جس پاکستانی نام کے ساتھ یا جس مسلم نام کے ساتھ محمد یا احمد لگا ہوا ہوتا ہے، اسے ایسی مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ہم اسلام کے داعی ہیں اور اسلام کے نام لیوا ہی رہنا چاہتے ہیں۔ گو مشکلات لاکھ سہی، لیکن اسلام کا جذبہ ہمارے دل میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کو اپنے ذہن سے لگا رکھیں گے اور اپنے دل میں بسا رکھیں گے۔ اب ذکر ہو جائے کچھ آسٹرین تعلیم کا۔ آسٹرین تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ یہ تعلیم، یورپی تعلیم، جس کے بارے میں جس کے مانوی ہونے کے بارے میں بڑے بلند باغ دعوے کیے جاتے ہیں، جس کی پازیٹو ہونے کے بارے میں بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جس کی گیریت کے بارے میں بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے۔ تو اس بازاری تعلیم پر خاص کر جو بچوں کو دی جا رہی ہے آسٹریا میں، اس پر آسٹریا کی موجودہ وزیر تعلیم اور اساتذہ کے درمیان پچھلے دنوں میں بڑی لے ڈیل بھی ہوئی، اور اس سلسلے میں اساتذہ نے اسٹرائک کی دھمکی بھی دے دی۔ اس کے باوجود بچوں نے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے آسٹریا کے مختلف شہروں اور خصوصاً وینا میں ریلیاں منعقد کی، جلسے کیے، جلوس نکالے، اور ان جلوسوں کے تناظر میں انہوں نے اس بات کا بخوبی اعلان کیا کہ ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں مناسب تبدیلیاں لانی چاہیے۔ حکومت کو، آسٹرین حکومت کو، ہم اور ہمارے والدین اس تعلیم سے مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ والدین کا مطالبہ یہ ہے کہ آسٹرین بچوں کو موجودہ اساتذہ اضافی گھنٹوں کی صورت اضافی تعلیم مہیا کریں۔ غیر ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آسٹرین بچے اور ہمارے بچے جو آسٹرین بچوں کے ساتھ انہی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، اگر یہ اضافی تعلیم لیں گے تو اس تعلیم سے وہ کس قسم کے معنی اخذ کریں گے؟ کیا یہ تعلیم، اضافی تعلیم، ان کے لیے مفید اور بامانی ہوگی بھی یا نہیں؟ انہی خیالات کے ساتھ میں آج کی آسٹریا کی ڈائری کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا، اور آپ سے نیک تمناؤں کے ساتھ خدا حافظ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔